بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کے نکلنے کی کون کون سی نشانیاں سن 2024 تک پوری ہو جائیں گی؟ دوستو، قیامت کی 3 بڑی نشانیوں میں سے ایک امام مہدی علیہ السلام کا آنا ہے اور پھر اس کے بعد دجال کا نکلنا ہے۔ مسلمانوں کے 2 بڑے فرقے شیعہ و سنی دونوں امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ بس صرف فرق اتنا ہے کہ شیعوں کے مطابق امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، مگر انہیں ایک غار کے اندر دنیا کی نظروں سے چھپایا گیا ہے، جو کہ 1200 سال سے اس غار میں موجود ہیں اور بہت جلد ہی وہ ظاہر ہوں گے۔ جبکہ سنی مسلمانوں کے دعوے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام مدینہ شریف میں پیدا ہو کر جوان ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآن میں تو نہیں ملتا، لیکن حدیث کی کتابوں میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت پوری دنیا پر نہ قائم ہو جائے۔ امام مہدی علیہ السلام 40 سال کی عمر میں سفید کپڑے پہنے لوگوں کے سامنے پہلی بار ظاہر ہوں گے، اور آپ کے پاس نشانی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک اور تلوار ہوگی۔ حدیث کے مطابق امام مہدی علیہ السلام اس وقت ظاہر ہوں گے جب مکہ میں مسلمانوں کے بیچ ایک بہت بڑا جھگڑا ہونے والا ہوگا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ حج کے دنوں ایک سعودی بادشاہ اچانک قتل ہو جائے گا، کہ جس کو لے کر جھگڑا اتنا بڑھے گا کہ مسلمان آپس میں ہی لڑنے لگیں گے، اور مکہ کے باہر ایک جگہ پر بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوگا۔ تو اسی وقت کچھ نیک مسلمان حضرت مہدی علیہ السلام کو کعبہ کے پاس ایک ستون سے ٹیک لگائے دعائیں مانگتا دیکھیں گے۔ انہیں دیکھتے ہی مسلمان پہچان لیں گے کہ یہ وہی امام مہدی علیہ السلام ہیں کہ جن کے ذکر حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، اور پھر سبھی ان کے ہاتھوں پر بیعت کر کے مسلمانوں کے بیچ ہونے والی جنگ کو رفع دفع کریں گے، اور پھر امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کو ساتھ لے کر یہودیوں و عیسائیوں سے جنگ لڑیں گے۔ دوستوں، آج حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے کی تقریباً سبھی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اگر آپ آج سے صرف 10 سال پیچھے جائیں اور وقت کا جائزہ لیں تو امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی جتنی نشانیاں ان 10 سالوں میں پوری ہوئی ہے، اس سے پہلے کبھی بھی اتنی نشانیاں پوری ہوتی نظر نہیں آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نشانیوں کو بتلاتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ عرب کی بنجر زمین پر ہری بھری کھیتی اگنے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اور دوستوں، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عرب کی بنجر زمین بھی ہری بھری ہونے لگی ہے، یہاں تک کہ کچھ خبروں کے مطابق عرب کی زمینوں پر اتنا غلہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے ایکسپورٹ کر کے دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ مکہ کی اونچی اونچی عمارتیں مشہور پہاڑ جبل ابو قبیس سے بھی اوپر جانے لگیں تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اور دوستو، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ کی اکثر عمارتیں پہاڑوں سے اوپر جا رہی ہیں، یہاں تک کہ مکہ ٹاور تو ان پہاڑوں سے کئی گنا زیادہ اوپر ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ عرب کے پہاڑوں کو چیر کر ان کے اندر سے راستہ بنا دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اور دوستو، یہ نشانی بھی آج ہم پوری ہوتی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج سعودی عرب میں عام راستے تو کم بلکہ اکثر راستے پہاڑوں کے اندر سے بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ عرب دیشوں کی بنجر زمینیں بھی کھجانہ اگلنے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اور دوستوں، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی سب سے قیمتی خزانہ پیٹرول و گیس صرف عرب دیشوں ہی سے نکل رہا ہے۔ پیٹرول آج ایسی ضرورت کی جس کے بغیر دنیا کی کوئی بھی مشین و گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔
دوستوں آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت و امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کی کتنی ہی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک مشہور عالم پیر ذوالفقار احمد صاحب نے ایک بار کعبہ کے پاس قسم کھاتے ہوئے کہا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور سن 2025 سے پہلے ہو جائے گا۔ اسی طرح ہندوستان کے بہت مشہور عالم مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بھی اکثر اس طرح کے بیان موجود ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں، سن 2023 کے بعد اب وہ وقت دور نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام جائیں یا کل آج آئیں یا کل آئیں۔ دوستوں، فلسطین کے شہر یروشلم کا قیامت کے حالات سے بہت خاص تعلق ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جو مسلمان، کرسچن و یہودیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ عیسائی کہتے ہیں کہ اسی جگہ پر ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی لیے ہم اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ اسی جگہ پر ہمارا کعبہ ہیکل سلیمانی 2000 سال پہلے بنا ہوا تھا، اسی لیے ہم مسجد اقصیٰ کو گرا کر یہاں پھر سے اپنا ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ جگہ مکہ و مدینہ کے بعد سب سے مقدس جگہ ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا۔ لیکن حدیث کے مطابق قیامت سے پہلے اس جگہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہودی لوگ اپنا ہیکل سلیمانی بنوائیں گے، کہ جس کی وجہ سے مسلمان اور دوسری قوموں کے بیچ تیسری جنگ عظیم کی شروعات ہو جائے گی، کہ جس کی قیادت امام مہدی علیہ السلام کریں گے۔ اس جنگ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جنگ ایسی ہوگی کہ جس میں اتنے زیادہ لوگ قتل ہوں گے کہ اگر ایک باپ کے 100 لڑکے بھی ہوں گے تو اس میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے اور صرف ایک ہی بچے گا۔ اس وقت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ ایران کے علاقے خراسان سے ایک بڑی جماعت کالے جھنڈے لے کر نکلے تو تم اس میں ضرور شامل ہو جانا، اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ گھسٹ کر جانا پڑے، کیونکہ اسی لشکر میں امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ وہ ایک ایسا طاقتور لشکر ہوگا کہ جسے دشمنوں کی فوج بھی روک نہ پائیں گے، اور وہ علاقوں کو فتح کرتے کرتے اپنا جھنڈا جا کر ایلیا مطلب فلسطین کے شہر یروشلم میں نصب کریں گے، اور پھر یہودیوں کے ساتھ ایک خاص جنگ کی شروعات ہوگی۔ یہ جنگ چل ہی رہی ہوگی کہ اچانک دنیا میں خبر پھیلے گی کہ دجال نکل آیا ہے، اور پھر دجال ساری دنیا میں فساد مچائے گا۔ وہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر سے جنگ کرے گا اور مسلمان کو ہراتا ہوا اتنا پیچھے کر دے گا کہ امام مہدی علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سمٹ کر دمشق کی جامع مسجد میں آ جائیں گے۔ دجال کا لشکر وہاں بھی پہنچ کر اس مسجد کو چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ صبح کا وقت ہوگا، امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے کہ تبھی اچانک آسمان کی طرف سے ایک بہت تیز آوازیں گونجیں گی کہ جسے سن کر سبھی مسلمان گھبرا کر باہر نکلیں گے تو دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینارے پر اتر رہے ہوں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینارے سے اتر کر مسجد کے اندر تشریف لائیں گے۔ تو امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھائیں، تو فجر کی نماز پڑھائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھانے سے انکار کر دیں گے۔ تو پھر امام مہدی علیہ السلام ہی آگے آ کر سبھی مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھائیں گے، اور پھر فجر کی نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں پوری مسلمانوں کا لشکر تیار کیا جائے گا، اور پھر مسجد سے باہر نکل کر دجال کے لشکر کے ساتھ ایک جنگ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مسلمان سبھی جنگ
جیتتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی تلاش میں اسے اسرائیل تک ڈھونڈتے جائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اسرائیل کی ایک مشہور جگہ مقام لود پر پکڑ لیں گے۔ لیکن اس وقت اچانک یہودیوں کا لشکر جمع ہو کر مسلمانوں سے جنگ شروع کر دے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی بیچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے دجال کو قتل کر دیں گے، اور پھر ساری زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال تک حکومت کریں گے، ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، آسمان سے برکتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن 40 سال بعد اچانک ایک دن اللہ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی کہ جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اور دنیا میں صرف غیر مسلم ہی بچیں گے۔ اس کے کچھ دنوں بعد ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سبھی مسلمانوں کی دجالی فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو اگر میری پسند آئی ہو تو دل سے لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کی دجال کی فتنوں سے حفاظت عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسرائیل کی ظلم سے فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت عطا فرمائے اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔